بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والے اور سننے والے حاضرین و سامعین کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا 10واں پارہ 2 حصوں پر ہی مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورہ انفال موجود ہے، جس کے آخری 6 رکوع 5ویں سے 10واں رکوع جو ہے وہ اس میں موجود ہیں، اور پھر سورہ توبہ جو ہے اس کے پہلے ابتدائی 11 رکوع جو ہے وہ 10ویں پارے میں موجود ہیں۔ تو چلیے آج کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ سورہ انفال کا جہاں تک ذکر ہے، سورہ انفال میں بھی جو ہے وہ جہاد کا موضوع ہی چلا آ رہا تھا شروع ہی سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حصے میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ اس جہاد کے موضوع کو ہی ذکر فرمایا ہے، اور اس کے دوران جہاد کیسے ہوگا، کن لوگوں کے خلاف ہوگا، اس کے دوران حکمت عملی کیا ہوگی، اور اگر کوئی صدق نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کو تکمیل دیتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو اس کا اجر کیا ہوگا، ان سب باتوں کا فرداً فرداً اللہ نے مختلف مواقع پہ ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال جو ہے اس کی آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو ترغیب دو، مومنین کو رغبت دلاؤ جہاد کی، ترغیب دی جاتی ہے جہاد کی۔ پھر اس کے بعد جہاد کی تیاری کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ آیت نمبر 60 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے تیاری کر کے رکھو، مستطاعتم، جتنی تم میں قوت ہو، من قوت، اسلحے کی مد میں، قوت کی مد میں، یا دوسرے ہتھیاروں کی صورت میں دشمن اسلام کے خلاف تیاری کر کے رکھو۔ لیکن اس تیاری کے بعد کیا؟ اللہ تعالیٰ مومنین کو دشمن اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھا کر میدان جنگ میں نکل جانے کا حکم فرما دیتے ہیں۔ اگر کفار آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ ہیں دشمن اسلام لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی امن کا معاہدہ کیے بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی خود گزارنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی لشکر کشی نہیں کرتے، تو کیا ان صورتوں میں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ؟ تو یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں ہی، اگلی آیت میں ہی یہ فرما دیا سورہ انفال کی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، کہ اگر یہ لوگ صلح، سلامتی، امن کی طرف آتے ہیں، جھکتے ہیں، فَجْنَحْ لَهَا، تو تو بھی اس صلح کی طرف جھک جا، تو بھی اس سلامتی اور امن کے پیغام کی طرف جھک جا۔ یاد رکھیے اسلام کی لڑائی صرف ان سے ہے جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، ورنہ تو اسلام ایسا پرامن مذہب ہے، ایسا جو ہے وہ صلح صفائی چاہنے والا مذہب ہے کہ جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، کہ اسلام غلبہ پا کر بھی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اور صلح کا رستہ اپنا لیتا ہے۔ پھر اگر کبھی دشمن اسلام سے لڑائی ہو جائے تو میدان جنگ میں حکمت عملی کیسی اپنائی جائے گی، کیسا رویہ اپنانا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں 46 میں سورہ انفال کی یہ بھی بتا دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کہ میدان جنگ میں احکامات پر چلنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں کبھی تنازع مت کرو، آپس میں کہیں جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قوت کمزور پڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو، صبر سے کام لیتے رہو میدان جنگ میں۔
اگر کوئی ان احکامات پر چلتا ہے تو سورہ انفال کے اختتامی حصے میں آیت نمبر 74 میں 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہوں، جو جہاد کرتے ہوں، جو ہجرت کرنے والے ہوں، جو ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کی مدد کرنے والے ہوں، نبی کی توقیر اور مدد کرنے والے ہوں، تو یاد رکھ لیں یہی حقیقی مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے ایک حصے میں آیت نمبر 63 میں سورہ انفال کی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر آپس میں جڑے رہنے، آپس میں باہمی محبت، ہمدردی، یگانگت، یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی رہو، اور یاد رکھو اے نبی یہ اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈالی ہے۔ اگر تو زمین کا سارا مال بھی خرچ کر لیتا تو اے نبی تو ان کے دل جوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی نعمت اور مہربانی سے انہیں جوڑ دیا، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لہٰذا میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا ہے اور آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے کہ نفرتیں تو پہلے ہی بہت ہیں، محبتیں بانٹنا چاہیے، نفرتیں بانٹنے والے تو پہلے ہی بہت موجود ہیں۔ پھر اب ہم بڑھتے ہیں سورہ توبہ کی طرف۔ سب سے پہلے اس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی بھی نہیں جاتی، پڑھی بھی نہیں جاتی۔ کئی وجوہات اس کی بیان کی جا سکتی ہیں، کئی اسباب جو ہے وہ کہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ سب عقلی دلائل ہوں گے۔ اصل بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی بھی نہیں، لکھوائی بھی نہیں اور اس کی ترغیب بھی نہیں دی۔ اس لیے ہم اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سورہ توبہ کا موضوع اگر میں بیان کروں تو سورہ توبہ کا موضوع بھی بہت حد تک سورہ انفال سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑا حصہ سورہ توبہ کا جہاد کے موضوع پر ہی مبنی ہے۔ جہاد کے موضوع کی اگر میں بات کروں تو اس کا رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 7، رکوع نمبر 10 اور رکوع نمبر 11 اپنے اندر جہاد ہی کے احکامات لیے ہوئے ہیں، اور اس میں جہاد کرنے والوں کے درجات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، اور آخر میں جو ہے 11ویں رکوع میں پیچھے رہ جانے والے جو ہے وہ کس طرح بہانے تراشتے ہیں اور جہاد سے بھاگتے ہیں، ان کی سازشوں کو بھی اللہ نے بے نقاب فرمایا ہے اور ہمیں ترغیب دی ہے کہ جہاد میں کسی بھی نوعیت کا جہاد ہو، یاد رکھیے گا جہاد جہادہ کے لفظ سے ہے، کوشش کرنا۔ اس کے لیے ضروری نہیں تلوار اٹھائیں، بندوق اٹھائیں، ٹینک توپیں ہوں، ان کی مدد سے میدان جنگ میں ہی لڑنا ہے، نہیں۔ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اپنے علم کے ذریعے بھی، اپنے قلم کے ذریعے بھی، اپنی زبان کے ذریعے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سب سے بڑا جہاد تو یہ کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات سے لڑے، اسے جہاد اکبر کہا گیا، سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ پھر رکوع نمبر 3 کی طرف اگر میں بڑھوں تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مساجد کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، خصوصی طور پہ مسجد حرام کا بھی ذکر اس کے اندر آیا ہے کہ وہ جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم متولی ہیں، ہم زیارت میں آنے دیتے ہیں لوگوں کو، زیارت کے لیے آنے دیتے ہیں لوگوں کو، ہم دیکھ بھال کرتے ہیں مسجد حرام کی، اس کو تعمیر کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک مسجدوں کا صرف تعمیر کر دینا اور مسجد کی دیکھ بھال کر لینا یہ کافی نہیں، اللہ کے ہاں ایمان کی دولت جو لے کر آئے گا، جو ان مساجد کے اندر عبادات سے انہیں آباد کرے گا اور مساجد کو ویران ہونے سے بچائے گا، اصل اجر، اصل رتبہ، اصل مقام اللہ کے ہاں ان لوگوں کا ہی ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کی حد بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، آیت نمبر 23 میں 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے والدین اور تمہارے دوست احباب
کفر کے زیادہ قریب ہیں ایمان کی بجائے تو انہیں کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ والدین کے کہے پر، دوستوں کے کہے پر تب تک چلا جائے گا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہمیں لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرما دیا تھا لا طاعۃ فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی، کسی کا کوئی کہا نہیں مانا جائے گا۔ پھر آگے بڑھوں تو رکوع نمبر 4 میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ 8 ہجری میں یہ ہونے والا غزوہ، یہ مسلمانوں نے جو دشمن اسلام کے خلاف لڑائی لڑی، یہ واحد غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی۔ 12,000 کا لشکر تھا، لیکن اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر یہ اترا بیٹھے، فخر کر بیٹھے، اور اللہ کو غرور و تکبر اور فخر پسند نہیں۔ اللہ نے ابتدا میں شکست سے دوچار کر دیا، میدان جنگ سے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف 100 کے قریب جو صحابہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا تو سب پر اللہ نے ایک سکون نازل فرمایا دلوں میں، اور پھر سے وہ یکجا ہوئے اور دشمن کو جو ہے شکست سے دوچار کیا۔ یہیں سے جان لیجئے 6,000 قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پکڑ لیے اس جنگ میں دشمن کے، بغیر انہیں کسی طرح کا فدیہ لیے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور صلح جوئی کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا، اسلام سے بڑھ کر پرامن اور صلح چاہنے والا مذہب کوئی بھی نہیں۔ 5ویں رکوع کی بات کروں تو یہاں ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ معاشرے میں جو ہمارے علماء پائے جاتے ہیں، جو مولوی حضرات پائے جاتے ہیں، 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے حقیقی علم دینے والے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھانے والے، لیکن اکثریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 34 میں سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اے جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، زیادہ تر مولوی اور زیادہ تر یہ جو درویش لوگ ہیں، جو زیادہ تر یہ راہب لوگ ہیں، لیاکلون اموال الناس، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، ناحق طریقوں سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں دوسروں کو، حقیقی راہ نہیں بتاتے۔ ہمیں بھی جو علماء قرآن و سنت کی بات کریں ان کی بات پر کان پورے دھرنا چاہیے، کان لگا کر ان کی بات سننا چاہیے، لیکن جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر دنیا داری کی بات کرنے والے ہوں، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے ان کی تقلید میں کہ وہ ہمیں راہ راست سے ہٹا دیں گے۔ اسی رکوع میں، رکوع نمبر 5 کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ان عدت الشہور، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جن میں لڑائی سے منع کیا گیا، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ان میں لڑائی سے روکا گیا ہے، اور کل تعداد مہینوں کی اللہ نے مقرر فرمائی ہے 12۔ رکوع نمبر 6 کا ذکر کروں تو اس میں ہجرت مدینہ میں جب غار ثور میں پناہ لی تھی اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس وقت اللہ کی مدد کیسے ملی اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ اللہ نے غار ثور میں پناہ کے وقت بھی اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اور رکوع نمبر 9 کی بات کروں اختتامی حصے کی، تو یہاں ایمان والوں اور منافقین کا موازنہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مخاطب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 67 میں پہلے منافقین کا ذکر ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ دوسری طرف ایمان والوں کا ذکر آیت نمبر 71 میں دیکھیے، 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن عورتیں اور مومن مرد، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، کہ یامرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ پھر وعد اللہ، آگے آیت نمبر 68 میں جہاں منافقوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کفار سے۔ کیا وعدہ ہے؟ نارا، جہنم کا، خالدین فیہا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہی حسبہم، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، یہی انہیں کافی ہے، اور ولعنہم اللہ، اور لعنت ہے ان پر اللہ کی، اور ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ان پر ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ دوسری طرف ایمان والوں کے لیے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ ہے اللہ کا مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، ان لہم، کس چیز کا وعدہ ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کا، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان ہمیشہ والی جنتوں میں پاکیزہ ٹھکانے ہیں ان کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے۔ ان کے لیے لعنت تھی، ان کے لیے اللہ کی خوشنودی، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تھا، اور ان کے لیے ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے ہاں یہ جنت کا ٹھکانہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی مومن بننے اور نفاق اور منافقت کی ہر راہ سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔